اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں 6 جو ججز ہیں ان کے خط پہ. اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہی آ جاتے ہیں خط پہ. لارڈ خط پہ آ جاتے ہیں، بٹ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ ہم خط پہ آنے سے پہلے ان کو ذرا میں چاہتا تھا کہ میں وہ آپ سے کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں. مائی لارڈ، عدلیہ کی آزادی بحیثیت وکیل، بحیثیت اٹارنی جنرل اور بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کے، اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر کہہ رہا ہوں. آپ کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی تھی، اور میں یہاں بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی، آپ کے کچھ فیصلے، شرف فریدی، عزیز اللہ میمن، الجہاد، محرم علی، شیخ لیاقت حسین، اسفنجار ولی، پھر ایک بکلا کی تحریک چلی، اور یہ بہت کوششوں سے حاصل ہوئی. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہیں سے، اسی عدالت سے جے آئی ٹیز بھی بنی، مانیٹرنگ ججز بھی اپوائنٹ ہوئے جو آرٹیکل 203 کی خلاف ورزی میں تھی. اور پھر اس کے بعد 2017 اور 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا وہ کسی کے سامنے، سب کے سامنے ہے. میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، مگر میں یہ یاد ضرور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید آپ کو بہت مناسب نہ لگے مگر کرنی ضروری ہے. آپ سے مراد میری آپ سے، مائی لارڈ دا چیف جسٹس. آپ کو ایک شخص، سیٹ بیلٹ باندھ لو. آپ کو ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں. وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکولیٹ ہوئی. میری بات چھوڑ دیں. میں نہیں، مجھے اس پہ کرنے دیں بات. یہ ضروری ہے یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنل رسپانسز کیا تھے. اس وقت کی حکومت کے کیا تھے، آج کی حکومت کے کیا ہیں، اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے سر. اس لیے مجھے یہ بات پلیز کرنے دیں. آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئیں. ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی. وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا ایف آئی اے کو، جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا. مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا، جس میں انہوں نے 2 افراد کو، مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں. مگر کیا ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے. اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف، مرزا افتخار کے خلاف، چارج فریم کیا، مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے. تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کنڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے اس نے، آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, Prime Minister was here. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے. ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت، قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے. اس کے جو ٹی او آرز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا، اور جو قانون خود ہے، وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا، نہ ہے. اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا، مگر جو ہمارے ذہن میں تھا 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں، کچھ تقریباً سال ہو گیا ہے، 11 مہینے ہو گئے. یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا، گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے. تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے
تو وہ یہ کام کر سکے گا، اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے، جو آپ کی طرف سے آیا. ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی دو رائے نہیں تھی، اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا، اس کو منظور کیا. تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ ہم مہیا کریں گے. مگر ایک بات آپ کائنڈلی سر، آئی ول جسٹ فنش. ایک بات، ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے، مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے، وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو بڑھنا چاہیے، تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں اس بات کو نفی کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہو. اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے